آج کی جو اسٹوری ہے وہ ایک چھوٹے بچے سالار کے بارے میں۔ سالار جو ہے وہ تقریباً 13 سے 14 سال کا بچہ ہے۔ 13 سے 14 مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 13 ایئرس کا ہے۔ سالار ایک ایسا بچہ ہے جس کو ہر چیز کو ایکسپلور کرنے کا بہت شوق ہے۔ اس کو بہت شوق ہے کہ وہ ورلڈ ٹور پہ جائے، اس کو بہت شوق ہے کہ وہ دنیا گھومے، اس کو بہت شوق ہے کہ ہر جگہ جائے، اس دنیا کی ہر خوبصورت سے خوبصورت چیز دیکھے۔ اور ویسے بھی اس کو اگر آپ کوئی کہانی سنا دو یا اگر آپ اسے کوئی بات کر لو تو جب تک وہ بات کی تہہ تک نہ چلا جائے تب تک وہ بات کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ مطلب کہ اس کو ہر چیز کو اندر تک جاننے کا شوق ہے۔ اب سالار ایسا بچہ ہے۔ سالار ایک دن اپنے ٹاؤن میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر کچھ انکلز اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک انکل بات کر رہے تھے کہ ہمارے ٹاؤن میں رات کو ایک اسٹرینجر آتا ہے۔ اسٹرینجر سے مراد ایسا بندہ جس کو ہم لوگ نہیں جانتے، جو ہمارے ٹاؤن کا نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف رات کو ہی آتا ہے، اور رات کو بھی اس ٹائم آتا ہے جب سارے سو رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اس کو دیکھ لے تو وہ فوراً سے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ غائب ہونا سے مراد یہ نہیں ہے کہ میجک کیا اور گم گیا، غائب ہونا سے مراد یہ کہ وہ چھپ جاتا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اور وہ مزید یہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا۔ آپ اس سے بات کرنا چاہو گے تو وہ جواب دیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ڈھک کر آتا ہے۔ اس نے ایک کالا سا کپڑا اپنے اوپر لپیٹا ہوا ہوتا ہے جس سے اس کا چہرہ تو کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آیا، تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیسا ہے۔ اب جو وہ اسٹرینجر ہے وہ خطرناک نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ انکل کا کہنا یہ تھا، کیونکہ اگر اس نے کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ کب سے کسی کو بھی نقصان پہنچا چکا ہوتا۔ مطلب کہ وہ بہت ٹائم سے آتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کوئی نقصان کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ صرف رات کو آتا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے باہر نکلتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ پھر جب شام کو سالار اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اس بارے میں بہت سوچتا ہے، ساری شام بیٹھ کر سوچتا رہتا ہے۔ اس کی ماما اس کے پاس آ کے کہتی ہیں کہ سالار کیا ہوا، تم کس سوچ میں مگن ہو؟ مگر سالار اس بارے میں کچھ نہیں کسی کو بتاتا۔ پھر رات کو سالار کھانا بھی نہیں کھاتا، صرف یہی سوچتا رہتا ہے کہ ایسا کیا ہوا۔ ساری رات جاگتا ہے اور ساری رات جاگ کے صرف یہی سوچتا ہے کہ وہ کیسے ہے، کیسا انسان ہے، وہ یہاں کیوں آتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ اور پھر یہ سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اب میں اس سے ملوں گا، چاہے رات کو جتنے بجے بھی وہ آئے، میں اس سے ضرور ملوں گا۔ اب اگلے دن سالار چاہتا ہے کہ میں اب اس سے ملنے جاؤں گا۔ جیسے ہی رات ہو جاتی ہے، 12 بج جاتے ہیں، وہ اپنی کھڑکی کے لیے سائڈ سے باہر چلا جاتا ہے گھر سے، اور وہ جہاں پر اکثر وہ اسٹرینجر آدمی ملتا ہے نا، جہاں پہ لوگوں کو نظر آتا ہے، وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلی رات تو ساری رات وہ وہیں کھڑا رہتا ہے، اس کو وہ اسٹرینجر نظر ہی نہیں آتا۔ پھر وہ واپس آ جاتا ہے صبح ہوتے ہی۔ پھر اس کے بعد اگلے دن پھر جاتا ہے، پھر ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو اسٹرینجر نظر نہیں آتا، پھر واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب تیسرے دن وہ وہاں جاتا ہے، رات کے 3 بج جاتے ہیں، وہ اسٹرینجر اس کو نظر نہیں آتا۔ اب تھوڑی ہی دیر میں صبح ہو جانی تھی، وہ اب جانے کے لیے واپس سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کو کسی کی قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جیسے ہی وہ سنتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، وہ فوراً سے درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ وہی اسٹرینجر آدمی ہے، کیونکہ اس نے بھی اسی طرح کالا کپڑا اوپر لپیٹا ہوا ہے، اپنا منہ ڈھکا ہوا ہے، جس سے وہ نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ہی وہ اسٹرینجر آدمی سالار کو دیکھتا ہے تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ واپس جا ہی رہا ہوتا ہے تو سالار پیچھے سے اسے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ رکتا ہے اور منہ سالار کی طرف کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا بات ہے، تمہیں ایسی کیا کام ہے مجھ سے جو تم نے مجھ سے بات کرنی ہے؟ وہ اسے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیوں آتے ہیں تو صرف رات کو آتے ہیں، نہ کوئی مقصد ہے اس بات کا، آپ کا آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اسٹرینجر خاموش رہتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر تک وہ اس کو خاموشی رہنے کے بعد، مطلب تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد، وہ اسٹرینجر اسے کہتا ہے کہ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ میں جو تم چاہو گے میں تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر پہلے سالار سوچتا ہے کہ کیا یہ انسان جھوٹ تو نہیں بول رہا، مگر سالار اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں میری خواہش ہے۔ ابھی سالار اسے اپنی خواہش بتانے ہی لگتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے نہیں رکو، تمہاری خواہش میں پہلے سے ہی جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہاری خواہش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا ہے میری خواہش؟ اسٹرینجر کہتا ہے تمہیں شوق ہے کہ تم دنیا میں پوری دنیا گھومو، ہر چیز کو ایکسپلور کرو، ہر چیز کے بارے میں جانو۔ تو سالار بڑی حیرت سے اس کو دیکھتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے،
میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ کر سکوں، لیکن سالار کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ ایک تو وہ چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتا ہے، پوری دنیا گھومنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سالار اسے کہتا ہے کہ آپ یہ بات کیسے جانتے ہیں؟ وہ اسٹرینجر اسے کہتا ہے کہ مجھے ہر ایک کے بارے میں پتہ ہے، میں ہر ایک کی خواہش جانتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مجھے تمہارا نام بھی پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے کیسے؟ وہ کہتا ہے میں ہر ایک کے بارے میں جانتا ہوں، تم بتاؤ کیا تم چاہتے ہو کہ تم پوری دنیا کو ایکسپلور کرو؟ سالار کی بات سنتے ہی فوراً سے کہتا ہے ہاں ہاں، میں چاہتا ہوں کہ میں پوری دنیا کو جانوں، ہاں پوری دنیا گھوموں، لیکن آپ مجھے کیوں گھمائیں گے؟ اس پر اسٹرینجر کہتا ہے کہ میں تمہیں پوری دنیا گھما سکتا ہوں، لیکن اس پر میری ایک چھوٹی سی قیمت ہے، تمہیں ایک قیمت ادا کرنی ہوگی اور پھر میں تمہیں پوری دنیا گھما دوں گا۔ وہ اسے کہتا ہے اچھا، میں آپ کی ہر قیمت پوری کرنے کو تیار ہوں، بس آپ مجھے دنیا گھما دیں۔ پھر سالار اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کی قیمت ہے کیا؟ وہ کہتا ہے میری قیمت تمہیں تب پتہ لگے گی جب تم پوری دنیا ایکسپلور کر لو گے، پوری دنیا گھوم لو گے، تب تم جانو گے کہ میری اس چیز کی قیمت کیا ہے۔ سالار پہلے تھوڑی سی دیر سوچتا ہے کہ وہ اس بات پہ حامی بھرے یا نہ بھرے، پھر سالار کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، آپ میرے سے جو مرضی قیمت لے لینا، لیکن مجھے پوری دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے۔ اس طرح وہ اس پر کچھ میجیکل کچھ کرتا ہے اور وہ پوری دنیا ایکسپلور کرنے چلا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں وہ ہر دنیا کے ہر ملک میں جاتا ہے، ہر شہر جاتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، پورا دیکھتا ہے، اور جب کچھ عرصے بعد سالار واپس آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب واپس آیا ہے اسے کچھ یاد نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ واپس آتا ہے اسے کچھ یاد نہیں ہوتا، اس کو نہ یہ یاد ہوتا ہے کہ وہ کون سے ٹاؤن میں رہتا تھا، اس کو نہ یہ یاد ہوتا ہے کہ یہ جو میرے ٹاؤن میں رہنے والے انکلز ہیں یہ لوگ کون ہیں۔ ایسا لگتا ہے اسے کہ جیسے اس نے آج سے پہلے ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر جاتا ہے اس کو لوگ اس کے گھر پہنچاتے ہیں، وہ تبھی وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ یہ سارے لوگ کون ہیں۔ نہ تو وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے نہ باپ کو پہچانتا ہے، اس کی ساری اچھی میموریز چلی جاتی ہیں، اس کی کوئی اچھی میموری نہیں رہ جاتی، اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا کہ اس کی ماما اسے کتنا پیار کرتی تھیں، اسے کچھ یاد نہیں ہے اس کے بابا اسے کتنا پیار کرتے تھے، اس کی فرمائشیں کیسے پوری کرتے تھے، اس کو کچھ یاد نہیں ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے شرارتیں کرتا تھا، اس کو اپنے اسکول کے دوستوں کے بارے میں بھی کچھ یاد نہیں۔ سالار کو وہاں پر رکھا تو جاتا ہے، اپنے گھر میں رہنے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں پہچانتا، وہ ایسے اپنے گھر میں ہی انجان بن کر رہتا ہے۔ اس کی ایک مورل سٹوری بھی بنتی ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جو آپ کو پاس ہے، جو آپ کو مل چکا ہے، اس پر شکر کریں اور زیادہ کی خواہش اتنی مت کریں کہ آپ کو بعد میں اس سے نقصان ہو۔ یہ دیکھیں اس نے شارٹ کٹ لیا نا، اس نے شارٹ کٹ لیا کہ وہ اسٹرینجر کے پاس گیا اور وہ پوری دنیا ایکسپلور تو کر آیا، مگر اب اس کو گھر والوں کا کچھ یاد نہیں ہے۔ دنیا ایکسپلور کرنے میں تو تھوڑا ٹائم لگا تھا، ساری زندگی تو رہنا اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، مگر اس کو کچھ یاد نہیں ہے۔ اس نے زیادہ کی خواہش کی اور اس کا پچھلا بھی چھن گیا، اس نے پچھلے پر شکر نہیں کیا، اس کو آگے کچھ چاہیے تھا۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اس پر شکر ادا کریں، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی آپ شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ بھی نہ ہوتا تو کتنا برا ہوتا، اس کو کچھ یاد نہیں تھا، سالار کچھ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ سالار بیچارہ جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ اب ایسے تھا جیسے وہ اس دنیا میں اکیلا ہے، کیونکہ اس کو کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اگر اس نے زیادہ کی خواہش نہ کی ہوتی اور تو ایسے مت ہوتا اس کے ساتھ۔ اور اس سٹوری میں ایک اور مورل ملتا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ اپنے ماں بابا کو بتائے بغیر اسٹرینجر سے ملنے چلا گیا تھا۔ کیا اگر وہ اپنے ماں بابا کو بتاتا تو آدھی رات کو سالار کی ماں بابا اس کو اسٹرینجر سے ملنے دیتے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسے ملنے دیتے؟ آف کورس ناٹ، نہیں ملنے دیتے اس کو، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسٹرینجر سے تو ویسے ہی نہیں اس طرح بات کرتے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو بتاتے ہوں گے کہ اسٹرینجر سے زیادہ بات نہیں کرتے، اسٹرینجر اگر کچھ دے تب ایون کہ وہ بھی نہیں لیتے۔ لیکن سالار آدھی رات کو اسٹرینجر سے ہی ملنے چلا گیا، اس نے اس کو آفر کی اور اس نے ایکسیپٹ کر لی۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اب وہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے کبھی نہیں گزار سکتا، کیونکہ یہ سالار کی جو میموری ہے وہ ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے۔ لیکن آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں،
آپ کو کیا لگتا ہے کہ سالار کی جو وہ پوری دنیا کو وہ گھومے ہیں، جب پوری دنیا میں وہ گھومے ہیں، اس کو وہ والی اسٹوری، وہ والی میموریز یاد ہوں گی کیا؟ بالکل نہیں. سالار کو وہ بھی کچھ یاد نہیں تھا. سالار کو کچھ یاد نہیں تھا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، وہ یہاں پہ کیوں رہتا ہے، وہ کیا کہیں گیا بھی تھا کبھی کہ نہیں، وہ کبھی کسی اسٹرینجر سے بھی ملا تھا کہ نہیں. نہ ہی اس کو اپنے پیرنٹس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات ہیں، نہ ہی اس کو کچھ پتہ ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے. اب اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو چکا ہے. میں آپ کو اس طرح کی ایک چھوٹی سی اسٹوری اور بتا سکتی ہوں جو کہ ریئل ہے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ ابھی 1 یا 2 کلاس میں ہوگا. وہ گھر جانے والا تھا اور گھر جاتے ہی وہ گھر جانے کا بڑا بے سے انتظار کر رہا تھا. دراصل وہ جانا چاہ رہا تھا کہ میں گھر جاؤں، جلدی ٹی وی دیکھوں اور سوؤں، جس طرح چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ ہم گھر جائیں، جلدی یہ کریں وہ کریں. تو اس کو لینے کے لیے کچھ لوگ آئے جو کہ اس کے بابا بھی نہیں تھے، نہ اس کے کوئی انکل وغیرہ تھے. اس نے جیسے ہی دیکھا کہ کیا مجھے یہ جو لوگ لینے آئے ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو جب گارڈ نے اس سے پوچھا تھا دراصل یہ بات، تو اس نے کہا کہ میں تو ان کو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ کون ہیں، میں کبھی ان سے نہیں ملا، تو میں کیسے ان کے ساتھ جا سکتا ہوں. پھر وہ بچہ ان کے ساتھ نہیں جاتا اور انہیں واپس بھیج دیتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد اس کے بابا اسے لینے آتے ہیں اور اس کے بابا سے گارڈ جو ہے نا اس کے بابا سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کسی کو اسے لینے بھیجا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا نہیں، میں نے تو کسی کو اسے لینے نہیں بھیجا، دیکھیں میں تو خود لینے آیا ہوں. اور اس طرح کر کے وہ بچہ نہیں جاتا اور اچھا ہوا نہیں جاتا. تھوڑی دیر بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ کڈنیپرز تھے اور وہ کسی اور اسکول سے کسی اور بچے کو کڈنیپ کر لے گئے تھے. مطلب کہ وہ چھوٹا بچہ نہیں گیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ باری بات نہیں مان رہا اور اس کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کی جا سکتی، تو ہم کسی اور بچے کو لے جاتے ہیں. اور پھر وہ اس بچے کو لے گئے. تو اسی طرح اسٹرینجرز کی بات کبھی نہیں سنتے.